अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल। बारीक काम दिखा दिया। अभी 4 रोज़ पहले बजट आया है और हुकूमत ने बारीक काम दिखा दिया। वजारत ख़जाना, एनर्जी मिनिस्ट्री, ये सब एक हैं। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में सब एक हैं। मकसद क्या है कि आवाम से जितने भी पैसे ऐंठे जा सकते हैं, बटोरे जा सकते हैं, एक्सटॉर्शन किया जा सकता है इन द नेम ऑफ टैक्सेशन, इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड ओगरा और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, वो पकड़े जा रहे हैं पैसे। 5 रुपये उसमें बढ़ा दिया, 8 रुपये उसमें बढ़ा दिया अपने डीजल में। तो ये अभी सिर्फ $10 का इम्पैक्ट आया है। अगर $10 70 का कितना परसेंट होता है, उसी परसेंट से अगर आप बढ़ा देते तो समझ में आती। तो बात यह है कि आप एक लम्हे के लिए भी अपने कौमी ख़जाने पर वज़न डालने के लिए तैयार नहीं हैं और गरीबों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। आवाम को समझना होगा, ये आवाम को समझना होगा कि ये तीनों इक़्तिदार पसंद पार्टियाँ, तीनों इक़्तिदार में मौजूद पार्टियाँ अगले इलेक्शंस में, अगली दफ़ा में कौन सा रूप धार कर आते हैं, इस पर आवाम को अपनी आँखें खुली रखनी होंगी। ये जो हुकूमतों में जो भी आता है उसको देखें कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए वो कितना मुखलिस होकर काम करता है। आपने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी कि जी गल्फ़ में वॉर शुरू हो चुकी है और इंटरनेशनली $60 से $70 पे पहुँच गया। भाई $100 पे तो नहीं पहुँचा ना, आपके तो $100 पे भी आपने देखा कि प्राइसेस में पिछले दौर में हुकूमत ने कंसेशन दिया था लोगों को, आवाम को, कंज्यूमर्स को। तो ये तो चाह के आपको मैं इस पर बता दूं कि अभी फाइनेंस बिल पास नहीं हुआ है, फेडरल की बात हो रही है और इन्होंने ये जो यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, नेप्रा, पेमरा एंड ओगरा, इसका मकसद यही था कि ओवर एंड अबव हट कर जो है वो लोगों के जेबों से जो भी कुछ निकाला जा सकता है निकाल लिया जाए एनर्जी की कीमतें बढ़ा के। जबकि वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि गुर्बत में इजाफा जो कि 45% सरकारी रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड बैंक का। गैर सरकारी तौर पर मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ, गुज़श्ता 1 साल में आपने देखा होगा 8 महीने में मेरे व्लॉग्स में बार बार ये बात हो रही है कि वी आर सफरिंग फ्राम पॉवर्टी अराउंड बिटवीन 55 and 60%, यानी 55 से 60% लोग, तकरीबन 14 से 15 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से गुज़र रहे हैं। 15 करोड़ आवाम गुर्बत की लाइन से गुज़र रहे हैं, उसके नीचे हैं। दे आर सफरिंग फ्राम द मिजरीज ऑफ लाइफ। और ये सब का सब वो कुछ है जो हुकूमत मैनेज कर सकती है, इसको कम कर सकती है। हुकूमत वक्त बिल्कुल कम कर सकती है प्राइसेस, आवाम को रिलीफ दे सकती है, लेकिन चूँकि उसने करना नहीं है, उसने करना नहीं है कि आवाम को बेनिफिट मिल जाए। रीज़न बीइंग वही समझते हैं कि आवाम बर्दाश्त कर लेंगे और फिर 4 साल बाद तो हमने जाना है, उसके बाद इंतखाबात में जब भी जाना है उस वक्त देखी जाएगी जो भी होगा। ये वो सोच है, ये वो थिंकिंग है, ये जहन है यानी अशराफिया का, जिसको आम लोग आम तौर पे कुछ लोग बदमाशिया भी कहते हैं। तो सफ़र तो सब, यानी इवन आर्म फोर्सेस का एक नौजवान जो है उसकी फैमिली भी सफ़र करती है बिजली के और पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ाए जाने से, एनर्जी के प्राइसेस बढ़ाए जाने से। और पुलिस का सिपाही भी मुतासिर होते हैं, आम आदमी भी मुतासिर होता है, क्लर्क भी मुतासिर होते हैं, सरकारी गैर सरकारी। और प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे भी नौकरियाँ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये गल्फ़ की जो जंग हो रही है, इसमें मैंने देखा कि एक फ़ौजी नौजवान इसराइल का यहाँ पे कुट पड़ रही है उनको, ठीक है जनाब, और वो बड़े कॉन्फिडेंस का, उनके जर्नल चले गए हैं, उनके कमांडर्स अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद कर दिए गए हैं, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ पे वो एनरिच यूरेनियम का जो भी मवाद किसी जगह पड़ा हुआ था, वहाँ पे छोटा ज़लज़ला भी रिकॉर्ड किया गया है। ये क्या जाहिर करता है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट और एटमी तवानाई हथियार नहीं, उसके प्रेसिडेंट ने आज भी कहा है कि हम हथियारों की बात नहीं कर रहे, एटमी तवानाई जो हमारा हक़ है उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, यूरेनियम एनरिचमेंट का। और इसराइल जो है वो किसी तौर पर बर्दाश्त करने को, अमेरिका बर्दाश्त कर, बरतानिया बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये सब मिले हुए, सब एक हैं। ईसाई और यहूदियत का गठजोड़ है आलम इस्लाम के ख़िलाफ़। आलम इस्लाम को ये समझना होगा, सूनर इज़ द बेटर।
اور وہ چونکہ بٹے ہوئے ہیں اور اس کو بڑی پلاننگ کے ساتھ بانٹا گیا ہے. شیخ یہی کل تک جو ہے وہ اونٹوں پر پھرا کرتے تھے، آج لیموزین میں پھرتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی بے نیازی ہے. اس کا کوئی بینیفٹ کوئی حاجیوں کو کوئی بینیفیشری نہیں ہے اس کے. وہی جو نارمل پرائسز ہوتے ہیں پیٹرول کے ان کو دیا جاتا ہے. وہ جاتے ہیں ساری دنیا کے ممالک سے. پہلے بحری جہازوں سے جایا کرتے تھے، اب ہوائی جہازوں سے جاتے ہیں تو پیٹرول کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اب تو اس لیول پہ حج کو لے جایا گیا ہے، لے جا چکے ہیں جہاں پہ افورڈیبل نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلحے کے سپلائی کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم کہ چائنا اور رشیا کتنا اس کو ایران کو اسلحہ دے رہے ہیں، میزائل دے رہے ہیں، لیکن ایران کے پاس ایک ڈٹرمنیشن ہے، ایک ریزولو ہے، ایک عہد ہے کہ انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کے نام سے، غدیر خم کے عید غدیر کے حوالے سے، انہوں نے خیبر کے حوالے سے، جو جنگ خیبر میں حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبارک ہوئی تھی، بہت ہی مہینہ سوا مہینے کی اسٹرگل کے بعد، اور یہ حضرت علی کو کریڈٹ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے گا جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں. تو ان کے نام پر انہوں نے یہ جنگ شروع رکھی ہوئی ہے اور وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی مذاکرات میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف مودی نے ترکیہ نے چونکہ پاکستان کی مدد کی تھی کھل کر، ترکیہ کا بحری جنگی جہاز بھی آ کر کراچی پورٹ پہ لگ گیا تھا، اور انہوں نے آ کر یہ مودی صاحب نے جب یہ کینیڈا جا رہے تھے ان کو کینیڈا کی دعوت ملی تھی، تو نئے وزیر اعظم کی طرف سے ناٹ جسٹن ٹروڈو نے تو ویسے ہی کہا تھا کہ یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے مودی ساری دنیا بھر میں، تو اس نے وہاں پر رکا. کہاں؟ سائپرس میں. سائپرس کیا ہے؟ قبرص اس کو کہتے ہیں. قبرص اسی طرح ایک ڈسپیوٹ ہے جس طرح کشمیر کا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں. اس ڈسپیوٹ میں وہ وہاں رکا ہے مودی، اور مودی نے چاہا کہ کچھ فیول کیا جائے سچویشن کو، پتہ کیا جائے کس طریقے سے ترکیہ کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. مقصد یہی ہے کہ ترکی نے پاکستان کی مدد، پاکستان تو ازلی دشمن ٹھہرا آپ کا، آپ سے مراد یہ ہے کہ مودی اور انڈیا کا. اور ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان کے وزیر دفاع جنہوں نے کہا کہ عالم اسلام کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور نہیں تو وہ اسرائیل چن چن کے مارے گا. اسٹرینتھ نظر آ گئی ہے. ایران نے اسرائیل کے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا، ان کا آئرن ڈوم ہو یا کوئی اور سسٹم ہو. ظاہر ہے ابھی مزید ٹیکنالوجی وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میخ 5 پہ یعنی سپر سونک ہائپر سونک میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایران کو ایک ٹیکنالوجی نصیب ہوئی اور وہ مار رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، خود بھی شہادتیں دے رہے ہیں اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کی خاطر. تو یہ وہ اسٹرگل ہے، یہ وہ ریزولو ہے. جیسا کہ پاکستان نے تو وہ یعنی اگر ایئر فورس درمیان میں نہ ہوتی تو یہ فیس سیونگ تھی، جو کہ جے ڈی وانس نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے وہ مودی کو 2 میزائل مارنے دینا، آپ بھی 2-3 میزائل مار دینا ادھر ادھر. یہ صورتحال تھی. اور پھر اتنی ڈس آنیسٹ یہ لوگ ہیں کہ بھولاری میں 4:35 پر انہوں نے اس وقت میزائل فائر کیا پراموس، جس میں ہمارے ایک فوج یعنی ایئر فورس کے آفیسر کی شہادت ہوئی اور دیگر حضرات بھی اللہ کو پیارے ہوئے، زخمی ہوئے. اس وقت انہوں نے ایک فائر کیا کہ جب سیز فائر کا ٹائم شروع ہو چکا تھا 4:30 بجے. تو یہ ان کی آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی. کہتے ہیں یہ جنگ اور محبت سب کچھ جائز ہے. تو آپ کے لیے ایک نیا اسٹریٹجک پروپوزیشن ڈیولپ ہوئی ہے گلوبلی. یہ پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کی قیادت آنے والے دور کے لیے مشرق اور مغرب سے مراد ہے اسرائیل اور مشرق سے مراد جو ہے انڈیا ہے. کیا پاکستان یہ 2 رخی جنگ، 2 منہ کی جنگ لڑ سکے گا؟ اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہوگی، اس کے لیے ریسورسز ڈیولپ کرنا ہوگے. یہ اللہ تلالے اور عیاشیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 3-4 سال سے، وہ ناقابل برداشت ہیں. آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھائی جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، بالکل بھی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. آپ ایبزارب کر سکتے تھے آپ کا خزانہ، لیکن آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ $2 ارب جو ہیں چائنا کے لوٹائے جا سکیں یا یو اے ای کے لوٹا سکیں، سعودی عربیہ کو دے سکیں. یہ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے سب کو سب ختم ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے. اور یہ جو 800 بلین کا جو وہ ڈیفیسٹ آئے گا 8000 بلین کا، یہ تو 8 ٹریلین کا، یہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا. یہ الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کے اوپر ہی پاس آن کریں گے آپ. خواتین و حضرات، بہت ہی زیادہ اکنامک برڈنس ہیں پاکستان پر، اور یہ ابھی تک
پوری صورتحال واضح نہیں کر پا رہی ہے۔ وزیر خزانہ صاحب ہیں جو امپورٹڈ ہیں، جن کا پاکستان سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ضرور ہے اس مٹی سے، لیکن پاکستان کے مفاد ان کو اقتدار والوں کے لیے زیادہ عزیز اور زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ یہ اشرافیہ کا کھیل ہے، جس کو کچھ لوگ بدماشیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اشرافیہ کا کھیل ہے۔ مجھے یاد ہے کہ خالدہ ضیاء کی حکومت کے دوران مجھے ایک دفعہ ملک سے باہر جانا پڑا۔ میں نے وہاں پہ دیکھا ڈھاکہ سے یہ کتاب انہوں نے بہت بڑی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ پبلش کی تھی۔ خالدہ ضیاء واز دی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی پرائم منسٹر تھی، وہ انہوں نے اشرافیہ کا لفظ استعمال کیا، جبکہ اشرافیہ جو ہے سچ بنگالی کا لفظ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اشرافیہ کا ہی دورہ تھا، طریقہ کار تھا کہ پاکستان ٹوٹ گیا۔ تو پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے انصاف کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، انصاف کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے عدالت میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہسٹورینز آر ویری کینلی، ویری مائنیوٹلی واچنگ آل دی ایکٹیویٹیز، سوشیو اکنامک، پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، انٹرنیشنل، نیشنل، جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر تاریخ دانوں کی نظر ہے۔ اور جب تاریخ نویس، تاریخ دان تاریخ لکھیں گے تو بڑا بھیانک سچ نکلیں گے اس کے اندر سے۔ آپ کو یاد ہوگا شاہ رضا شاہ پہلوی ایران کے جو شہنشاہ تھے، ان کی بیگم فرح وینکسی میں رہتی تھی۔ حسنین ہیکل جو مصر کے بہت بڑے صحافی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب انٹولڈ سٹوری میں لکھا ہے ایران میں گلف وار کے حوالے سے، کہ جو بیگم اپنے شوہر سے ملنے کے لیے آئی تو ان کو سیکورٹی آفیسرز نے ملنے سے منع کر دیا، کیونکہ شاہ ایران نے منع کر دیا تھا کہ ادھر کسی کو مجھے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، بشمول ان کی بیگم۔ تو اقتدار کی غلام گردشوں میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوتا، صرف اقتدار کی خاطر تو بہت سے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ 70 کلفٹن کے قریب کا واقعہ ہو یا کچھ اور معاملات ہوں، یا پھر لیاقت باغ میں 2 وزرائے اعظم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ صورتحال پاکستان کے لیے کسی بھی طور پر۔ اور انٹرنیشنل جو مداخلت ہے وہ اپنی جگہ جاری تھی، جاری ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں ابھی آپ کے سامنے، مودی کی مثال دی ہے، خالصتان کے لیے مظاہرہ جاری ہے، خالصتان کے لیے سکھوں کا مظاہرہ کینیڈا میں جاری ہے۔ G7 تمام G7 کے کنٹریز، دنیا کے تمام جو پاور بلاک ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ انڈیا کے اندر کیا ظلم ہو رہے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ اس لیے 1984 کا بدلہ لینے کے لیے خالصتان والوں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آزاد خالصتان چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے۔ اس کو فالو کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے۔ امت کا اتحاد زندہ باد، عالم اسلام زندہ باد۔ بہت شکریہ۔